بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کے درمیان میں اصلاحی تربیتی مجلس رکھی گئی ہے، جس کے اندر عنوان ہے ماں باپ کا ادب و احترام۔ قابل مبارکباد ہے تمام طلبہ و طالبات کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو مکتب فیضان رحمت تعلیم القرآن مسجد اللہ میں تعلیم کے لیے بھیجا ہے۔ قابل مبارکباد ہے آپ کے ماں باپ جو آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے آپ کے ماں باپ جو آپ کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے آپ کے ماں باپ جو آپ کو سنت و شریعت پر چلنے والا بنانا چاہتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے آپ کے ماں باپ جو آپ کو تقوی گزار انسان بنانا چاہتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے آپ کے ماں باپ جو آپ کو بہترین اخلاق سکھانا چاہتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے آپ کے ماں باپ جو آپ کو سچا پکا مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ اور قابل مبارکباد ہے آپ کے ماں باپ جو آپ کے عقائد کو صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ اور قابل مبارکباد ہے آپ کے ماں باپ جو آپ کو سچا انسان، سمجھدار انسان اور قابل قدر انسان بنانا چاہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ماں باپ نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ آپ کو تعلیم کے لیے مکتب کے اندر بھیجا ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ مکتب کے اندر نظام یہ ہے کہ بچوں کے درمیان اصلاحی و تربیتی بات چیت ہو، تاکہ بچوں کے اندر ماں باپ کی قدر آئے، ماں باپ کی عظمت آئے، ماں باپ کا ادب و اکرام آئے، بچے اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والے بنے، بچے اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والے بنے، بچے اپنے ماں باپ کا اکرام کرنے والے بنے، بچے اپنے ماں باپ کا ادب و اکرام کرنے والے بنے۔ وہی بچے اچھے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، وہی بچے اچھے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں وہی بچے قابل قدر ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا نا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جنت کا دروازہ کھلا رہے تو آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گی، اپنی ماں باپ کی بات کو ماننا پڑے گا، امی کی بات کو سننا پڑے گا، ابو کی بات کو سننا پڑے گا، ابو کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ بچے گھر کے اندر غلطی کرتے ہیں تو ابو تھپڑ مار دیتے ہیں، تو وہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتا ہے، بچوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ ابو کی تھپڑ بچوں کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اور ابو کی ڈانٹ و ڈپٹ بچوں کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ اور ابو کا بچوں پر غصہ ہو جانا یہ بچے کے لیے تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو قابل قدر ہے آپ وہ طلبہ و طالبات جن کو اللہ نے بہترین ماں باپ عطا فرمائے ہیں، اور ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، چاہے ہمارے ماں باپ جیسی بھی ہو،
بہت سارے بچے بڑے ہونے کے بعد، 20 سال کے ہونے کے بعد، 22 سال کے ہونے کے بعد، 25 سال کے ہونے کے بعد اپنی ماں باپ کی بات کو نہیں سنتے، اپنی ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا ہو گیا ہوں، اب میں میرے حساب سے ڈیوٹی کروں گا، میں میرے حساب سے جو ہے کام کروں گا، اب میں نہ امی کی بات کو سنوں گا نہ ابو کی بات کو سنوں گا۔ تو بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کا ذریعہ بنے، اپنے ابو کی بات کو سننے والے بنے۔ آج بچوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے، جیسے ابو گھر میں آ گئے تو بچہ فوراً اپنے ابو کا موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر موبائل نہ دیں تو 2 گھنٹے بات چیت نہیں کریں گے ابو سے، ممی سے بات چیت نہیں کریں گے، کیونکہ ابو نے اور ممی نے آپ کو موبائل دیکھنے کے لیے دیے نہیں۔ موبائل اچھی چیز ہے کیا؟ موبائل اس وقت اچھی ہے جس وقت آپ موبائل کے اندر نعت سن رہے ہو، موبائل کے اندر قرآن کریم سن رہے ہو، موبائل کے اندر آپ حدیث سن رہے ہو، موبائل کے اندر آپ دینیات سن رہے ہو، موبائل کے اندر آپ دعائیں سن رہے ہو، موبائل کے اندر آپ کلمے سن رہے ہو، اس وقت موبائل آپ کے لیے اچھا ہے۔ اب موبائل لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر اچھی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ ٹائم پاس والی چیز دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ ابو سے ناراض ہو گئے کہ آپ کے ابو نے آپ کو موبائل لے دیے۔ یہ اچھی بات ہے کیا؟ جی نہیں، ابو سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ کون نہیں چاہتا بھائی دروازہ سامنے ہے، آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں، گھر کے اندر جانے کے بعد آپ یہاں سے مکتب چھٹا اور مکتب چھٹنے کے بعد آپ اپنے گھر پر گئے اور جا کر آپ نے دیکھا کہ گھر کے اندر تالا لگا ہوا باہر سے، آپ کہیں گے امی کہاں چلے گئے؟ بتائی نہیں، گھر پر تالا لگا ہوا ہے، چابی ہو سکتا ہے بازو والے آنٹی کے پاس رکھی ہو سکتا ہے چابی ادھر ادھر امی نے رکھی، چابی کو تلاش کریں گے اور چابی ملنے کے بعد آپ خوش ہو جائیں گے کہ آپ گھر کے اندر جانے کا راستہ مل گیا۔ گھر کے اندر ایسی ہی والد کی خدمت اور ماں باپ کی خدمت سے دروازہ کھلتا ہے۔ کون نہیں چاہتا جنت میں جانا؟ سب چاہتے جنت میں جانا، سب چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ سب چاہتے جنت میں جانا۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، بولو انشاءاللہ۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ آپ کے ابو اگر غصے میں آ گئے تو برداشت کر لینا، آپ کے ابو نے آپ کو اگر ڈانٹ دیا تو برداشت کر لینا، آپ کے ابو نے آپ کو اگر تھپڑ مارے تو برداشت کر لینا، آپ کے ابو نے آپ کو تھوڑا دیر باہر ہو جاؤ تو آپ فوراً باہر ہو گئے۔ آدھا گھنٹہ آپ روز ہو کر باہر بیٹھیں گے، آپ کے ابو پھر آپ کو منا کر اندر لا لیں گے، بیٹے اندر آ جاؤ، اب میرا بیٹا ہے، قابل بیٹا ہے، اچھا بیٹا ہے۔ محبت سے، شفقت سے والد محترم بچے کو اندر لا کر بٹھا دیں گے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، ایک ماں نے جو ہے اپنے بچے کو، آپ لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھو، اور ہاتھ میں باندھنا تو مسجد کے باہر سیدھا نکل جاؤ گھر پر۔ بڑے لڑکیاں خاص طور پہ کوئی آواز نہیں کریں گے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، ایک ماں نے جو ہے اپنے بچے کو ناراض ہو کر گھر سے باہر بھیج دیا۔ اب بچہ روتے روتے باہر بیٹھ گیا اور کئی گھنٹے روتا رہا، اور رونے کے بعد جو ہے اس بچے نے سوچا کہ امی جان آپ دروازہ نہیں کھولتے، اب میں گھر کے اندر نہیں جا سکتا، اس لیے وہ بچہ روتے روتے گلی کے کونے تک چلے گیا اور جا کر مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے امی جان دروازہ کھول کر مجھ کو بلا لے، ہو سکتا ہے میرے امی جان دروازہ کھولے اور مجھ کو بلا دے۔ اور گلی کے تن پر جانے کے بعد پھر رو دھو کر پھر فوراً جو ہے اپنی چوکٹ پر، گھر کی چوکٹ پر آ کر بیٹھ کر اپنا سر اس طرح رکھ کر رونے لگا۔ روتے روتے وہیں اس کو نیند لگ گئی۔ چند گھنٹے کے بعد اس کی والدہ نے دروازہ کھولا
تو دیکھا کہ ان کا بچہ وہیں پر جو چوکر پہ بیٹھ کے رو رو کر سو گیا ہے۔ ماں نے اس کو شفقت سے، ماں نے اس کو محبت سے، ماں نے اس کو عظمت سے، ماں نے اس کو قدر کی نگاہ سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ بھائی، کہا کہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے۔ ماں نے اس کو شفقت کیا، ماں نے اس کو پیار دیا، ماں نے اس کے سر پر سے ہاتھ پھیرا۔ یہ ماں کی ممتا ہی ہے جو ماں جو ہے اس کو جو ہے محبت سے پالتی ہے۔ ماں کی ممتا ہی ہے ماں اس کو جو بڑا کرتی ہے۔ ماں کی ممتا ہی ہے ماں اس کو چاہنے والا بناتی ہے۔ ماں کی عظمت و پیار کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والے بنے، اپنے ماں باپ کو اکرام کرنے والے بنے، اپنی امی کی بات کو سننے والے بنے، اپنے ابو کی بات کو سننے والے بنے، اپنے ماں باپ کی بات کو چاہنے والے بنے۔ وہ قابل بچہ ہے، وہ قابل بیٹیاں ہیں، وہ قابل بیٹا ہے جو اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، وہ قابل بیٹیاں ہیں جو اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے۔ آج اسکول سے آپ گھر پر آ گئے، فوراً آپ نے دیکھا امی کا سر میں درد ہے، وہ قابل بیٹی ماں کے قریب بیٹھ جائیں گے اور جھنڈو بام لے کے اپنے ماں کا سر کو دبانے، سر کو جھنڈو بام لگا دے گی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ماں کا سر دبانے لگے گی۔ کون سی بیٹی کام کرے گی؟ جو قابل ہے، جو نیک ہے، جو سمجھدار ہے، جو ماں کی خدمت کرنے والی ہے، ماں کی قدر کرنے والی ہے، وہی بیٹی قریب بیٹھ کے امی کہیں امی اٹھیے، تھوڑا سا کھانا کھا لیجئے، یہ سر درد کی گولی تھوڑی سی گولی کو بھی کھا لیجئے، یہ تھوڑا سا پانی بھی پی لیجئے، امی میں اسکول گئی تھی مجھے پتا نہیں آپ بیمار ہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ بیمار ہیں تو میں اسکول نہیں جاتی، بلکہ میں گھر میں آپ کی خدمت کرتی، بلکہ میں آپ کی گھر میں خدمت کرتی ہوں۔ ماں جو ہے وہی بچی اپنی ماں کی خدمت کر کے، ماں کو پھر اٹھا کر ناشتہ کرا کر گولی کھلا کر ماں کی جو ہے خدمت کرے گی۔ قابل بیٹیاں ہیں وہ، قابل بیٹیاں، گھر کی پوری صفائی قابل بیٹی کریں گی، پھر وہ گھر کی صفائی کا پورا خیال قابل بیٹیاں رکھیں گی۔ اب دیکھیے قابل بیٹی نے گھر میں آ کے جو ہے گھر کے اندر جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں وہ اٹھا کر سکھانے کے لیے ڈال دے گی، سوکھنے کے لیے ڈال دے گی۔ قابل بیٹی۔ ایسی بیٹیاں بھی ہیں جو 8 سال کی 10 سال کی ہے لیکن گھر کا پورا کام کرتے ہیں، گھر کا پورا کام امی کے ساتھ میں مل کر پورا کام۔ امی کو کہنا نہیں پڑتا بیٹا گلاس لاؤ، بیٹا فلاں کام کرو، بیٹی فلاں کام کرو، ماں کو کہنا نہیں پڑتا، بغیر بولے بیٹیاں پورا کام کرتی ہیں۔ اس لیے اخلاق والے بنو، اچھے بچے بنو، اچھی بیٹیاں بنو، اور ادھر لڑکوں سے کہوں گا اچھے بیٹے بنو، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنو۔ اب ماں باپ اتوار کے دن ماں باپ کہتے بیٹا تھوڑا اسکول کی بھی چھٹی ہے، مکتب کی بھی چھٹی ہے، تھوڑا سا آرام کر لو، تو آپ آرام کر لیجئے۔ مکتب کی بھی چھٹی ہے، ٹیوشن کی بھی چھٹی ہے، اسکول کی بھی چھٹی ہے، 3 چھٹیاں آپ کو ہے، تو آپ کی ذمہ داری۔ امی نے کہا، ابو نے کہا کہ آپ باہر مت جائیے، تو آپ باہر نہیں جائیں گے۔ امی نے ابو نے کہا کہ بیٹا آپ گھر میں رہو، تو آپ گھر میں رہیں گے۔ ابو نے کہا کہ بیٹے جو ہے آپ گھر کے اندر رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے بیٹھو، اب گھر میں قرآن کریم پڑھتے بیٹھ جائیں گے۔ امی نے سمجھایا تو امی کی بات کو سننے والے بنیں گے، امی کی بات کو ماننے والے بنیں گے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنیں گے۔ اور اپنے ماں باپ کیسے بھی بچے ہیں نا تھوڑے سے ہوشیار ہو جاتے پڑھ لکھ کر، بولتے کیا بولتے امی کو نہیں سمجھتا کچھ ہمارے، ایسا ہو سکتا امی کو نہیں سمجھتا؟ صحیح بولو، ایسا ہو سکتا؟ نہیں نہیں، ہمارے امی کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، ہماری ماں کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے امی کو نہیں سمجھتا۔ لڑکے بڑے ہونے کے بعد کہتے ہمارے ابو کو تو سمجھ میں نہیں آتا، ایسا بول سکتے کیا؟ بڑے ہونے کے بعد بولیے جی نہیں، بول سکتے کیا؟ جی نہیں۔ آپ دنیا کے بڑے ڈاکٹر بن جائے، بڑے وکیل بن جائے، بڑے عالم دین بن جائے، بڑے مفتی قاری قرآن بن جائے، لیکن آپ جو ہے اپنے ماں باپ کا ہر حال میں ادب احترام کرنا ہے، ہر حال میں اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنا ہے، اپنی ماں باپ کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے، اپنی ماں باپ کی بات کو ماننا ہے، اپنی ماں باپ کی بات کو سن کر اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے۔ وہ قابل بچے ہیں
وہ قابل بچے ہیں جو اپنی ماں باپ کی بات کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب بیٹا امی نے کہا کہ بیٹا آج مقصد جانا، جی امی بالکل ہم تیار ہیں۔ اپنی امی سے جی سے بات کیجئے، عاجزی سے بات کیجئے، امی سے آپ غصے میں مت آئیے۔ ٹینشن میں آ گئے، غصے میں آ گئے لڑکے، ہاتھ اسکی میں اس طرح کرا، اتنا تھا بچہ 11 سال کا 10 سال کا بچہ امی کے سامنے ہاتھ کرا، ایسا کر سکتے کہ بولیے جی نہیں؟ اس طرح ہاتھ اٹھا سکتے ماں کے سامنے ہو؟ جی نہیں۔ ہاتھ تیز کر کے ماں کو دیکھ سکتا؟ جی نہیں۔ اونچی آواز میں ماں باپ سے بات کر سکتا؟ جی نہیں۔ اتنا تھا بچہ 11 سال کا 12 سال کا، لیکن گھرا رہا۔ جب ابو کی ڈانٹ پڑی، ابو کی چھڑی پڑی تو بھی سیدھا ہو گیا۔ تو قابل بچے وہ رہیں گے جو اپنی ماں باپ کی بات کو سن کر اس پر عمل کریں گے۔ اچھے بچے وہ رہیں گے جو گھر، اچھی بیٹیاں وہ رہیں گی جو گھر کے اندر اپنی امی کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا کون کون سے بچے گھر میں کام کریں؟ لڑکیاں اوپر ہاتھ کر کے بتاؤ، انشاءاللہ بولو۔ آج کے بعد سے ہمارے ماں باپ کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ماں باپ کی ہر بات کو سن کر اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ بولو۔ امی ابو کی بات سن کر اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ۔ ماں باپ کا ادب کریں گے، انشاءاللہ۔ ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ بات سمجھ میں آگے سب کے؟ سب انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مکتب کو دین دگنی ترقی نصیب فرمائے، یہاں کے پڑھانے والے تمام اساتذہ کرام کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تقوی میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں بہترین لڑکیوں کو اللہ عالمہ بنائے اور لڑکوں کو اللہ تعالیٰ بہترین مفتی قاری قرآن بنائے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔